چاند سورج کو استعمال کیا نمازوں کے اوقات کے لیے، اور چاند کو عید الفطر کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے، مہینے کے ختم ہونے کے لیے، سال کے ختم ہونے کے لیے ہم سورج کے ذریعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ سورج اور چاند میں کیا فرق ہے؟ سورج کو جو کیلنڈر ہے وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے، اور چاند کا جو کیلنڈر ہے، جو اسلامی کیلنڈر ہوتا ہے، وہ 355 دن کا ہوتا ہے۔ چاند اور سورج دونوں کے کیلنڈر میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے۔ جو اسلامی کیلنڈر ہوتا ہے، جو چاند ہوتا ہے، وہ 355 دنوں کا اس کا سال ہوتا ہے، اور جو انگریزی کیلنڈر ہوتا ہے جیسے جنوری فروری، وہ جو سورج سے منسلک ہوتا ہے، بنایا جاتا ہے، وہ 365 دن کا ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ سورج کا وقت جو فکس ہے وہ ہو جاتا ہے، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ جو دن بڑا ہے وہ بڑا ہی رہے گا، جو چھوٹا ہے وہ چھوٹا ہی رہے گا۔ مثال کے طور پر مئی کا مہینہ ہمیشہ بڑا تھا، ہے اور رہے گا۔ گرمی کے دن بڑے تھے، ہے اور رہے گے۔ سردی کے دن چھوٹے تھے، ہے اور رہے گے۔ یہ سورج کا کیلنڈر ہے۔ اسی لیے تو سورج کے کیلنڈر سے نمازوں کے اوقات بنائے جاتے ہیں، اور وہ ہر مسجد میں ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ بنا دیا، اب سالوں سال وہ چلتے رہتا ہے وہ کیلنڈر، وہ میقات الصلاۃ جو نماز کے اوقات ہیں، یہ جو یہاں پر لگا ہوا ہے، وہ سال ہر سال چلتے رہتا ہے۔ ایک مرتبہ بنا دیا۔ لیکن یہ کیلنڈر ہم عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا یا چاند کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کیلنڈر ہم تیار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ چاند کا وقت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ بہت غور سے میری بات سننا، اللہ کرے کہ یہ حکمت ذہن میں بیٹھ جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو سورج سے جوڑ دیتا تو جس علاقے میں روزے مئی میں آ گئے وہ لوگ زندگی بھر قیامت تک مئی کے روزے رکھیں گے، گرمی کے روزے رکھیں گے، اور جس علاقے میں روزے سردی میں آ گئے وہ قیامت تک روزے سردی میں رکھیں گے۔ جہاں بارش میں آ گئے وہ بارش میں ہی رکھیں گے۔ اللہ نے روزے داروں پر رحم کا، کرم کا، درگزر کا، عفو و عافیت کا معاملہ کیا کہ یہ میرے بندے گرمی کے روزے برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے ان روزوں کے مہینوں کو پھراؤ اور ان روزوں کو چاند سے جوڑ دو۔ چاند سے جوڑے گے تو یعنی کہ ابھی گرمی کے روزے آئے تو پھر سردی کے آئے گے، پھر بارش کے آئے گے، پھر گھومتے رہے گے۔ اگر یہ روزے سورج سے جڑ جاتے، اگر ہماری عید سورج سے جڑ جاتی تو پھر ہمیشہ ہو بہو وہی کیلنڈر ہوتا، اور کئی ایسے ملک ہیں جہاں 6 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 18 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، تو روزہ تو ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا تھا، لیکن وہ سو کر تھک جاتے تھے۔ اور ایک ایسی بھی جگہ ہے مغربی ممالک میں کہ جہاں صرف 6 گھنٹے کی رات ہوتی ہے اور 18 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، تو وہ لوگ زندگی بھر 18 گھنٹے کا روزہ کیسے رکھتے؟ اور رات میں صرف 6 گھنٹے کی رات ہوتی تو وہ اس رات میں انہیں مغرب کی نماز بھی پڑھنا ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنا ہے، تراویح بھی پڑھنا ہے، اور کئی علماء کا یہ مقام ہے، یہ کہنا ہے کہ جب کئی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر عشاء کی نماز ہوئی، تراویح کی نماز ہوئی، اور کچھ دیر کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو گیا، سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ تو اللہ نے یہ روزے کے مہینے کو گھمایا، چاند کے ساتھ جوڑ کر ہمارے اوپر مہربانی کی ہے۔ تو چاند اور سورج کے کیلنڈر میں یہ فرق ہے۔ تو سورج کا ٹائم ٹیبل بدلتا نہیں ہے، چاند کا بدلتے رہتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ جب تم چاند دیکھو تو بہت جلدی وقت ہو گیا، 4 منٹ باقی ہے بس، تو اسی لیے لہذا جب ہم چاند دیکھیں گے تو یہ دعا پڑھنے کا ہمیں حکم ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، کہ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے بالیمن، اس چاند کو ہمارے لیے برکت والا بنا، والایمان اور ایمان کا محافظ بنا، والسلامت والاسلام اور اسلام کو سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ،
والتوفیق لما تحب وترضى، اور اس چاند کے ذریعے سے ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے کہ جن عمل سے تو راضی ہوتا ہے اور جو عمل تجھے پسند ہے. ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے. جو مذہب ہمیں چاند دیکھ کر امن و سلامتی کی دعا مانگنے کی حکم دیتا ہے، اور سنت ہے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا اور دعا پڑھنا، تو وہ مذہب جو ہمیں چاند کو دیکھ کر امن و امان کی یاد دلاتا ہے، وہ مذہب دہشت گردی کی دعوت کیسے دے گا؟ تو ہمیں خود بھی اس مہینے میں جسے ہلال کہا جاتا ہے امن و امان کا پیکر بننا ہے. ایک دوسرے کے لیے رحم کا مادہ، ہمدردی کا مادہ اپنے اندر رکھنا ہے. اسی لیے لہذا خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھا جائے. وقت بہت کم ہے، 2 منٹ ہے. 5 منٹ 10 منٹ سے چلیں. اچھا تو اہلہ علینا بالیمن والایمان، اب اس میں ہمیں کہا گیا کہ چاند کو دیکھ کر تم دعا پڑھو اور اس کا اہتمام کرو. اب ایک آسان اشکال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے اور سعودی میں یہ آگے پیچھے کیوں ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا فرق، کبھی 48 گھنٹے کا فرق، ایسے کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو، یعنی پہلی تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے وہ بال کے برابر ہوتا ہے، تو بہت باریک ہوتا ہے اور روشن ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ یہ پہلی کا چاند. پرانے زمانے میں پہلی کا چاند کہتے تھے، عربی میں ہلال کہتے ہیں اور انگلش میں کریسنٹ کہتے ہیں. تو یہ پہلی کا چاند دیکھ کر ہمیں کہا گیا ہے کہ تم رمضان کے روزے رکھو، اور پہلی کا چاند دیکھ کر کہا گیا ہے کہ تم عید کرو. تو یہ پہلی تاریخ کا چاند جو نکلتا ہے بہت باریک ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے. اب یہ بڑھتے 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 15 تاریخ تک بالکل گول ہو جاتا ہے اور بالکل روشن اور چمکدار ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں 14ویں کا چاند. تو یہ 15ویں تاریخ تک بالکل گول ہو جاتا ہے. حالانکہ شروعات میں ایک بال کے مانند تھا، بڑھتے 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 اس کے اندر چاندنی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور وہ بالکل گول ہو گیا 15 دنوں میں. 15 دن کے بعد وہ پھر کم ہوتا ہے، یعنی جیسے وہ بھرا ہے دھیرے دھیرے 15 دن کے بعد پھر ریورس آتا ہے وہ، یعنی 16ویں تاریخ 17ویں تاریخ 18ویں تاریخ، اب کم ہوتے ہوتے 29 تاریخ پہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر بالکل ہی ختم ہوتا ہے. تو جہاں بالکل چاند نظر نہیں آتا، انگریز اسے کہتے ہیں نیو مون کہتے ہیں، برتھ آف نیو مون کہتے ہیں اسے انگریز. انہوں نے جو ہمیشہ کا کیلنڈر بنایا ہوا ہے، انہوں نے جو چاند کا کیلنڈر، سورج کا کیلنڈر بنایا، تو وہیں پر انہوں نے چاند کا بھی کیلنڈر بنانے کی کوشش کی ہے اور اس میں وہ ناکام ہوئے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ چاند بالکل چھپ گیا اور ابھی مہینہ بھی مکمل نہیں ہوا، کیونکہ 29 کو بالکل چاند آخر میں اس کی روشنی بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ سورج کے سامنے آنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، بہت کمزور ہو جاتا ہے اور سورج سے روشنی لینے کے قابل بھی نہیں ہوتا ہے. وہ مدار میں وہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ پیمانے پہ وہ بیٹھتا نہیں ہے، بہت کمزور ہو جاتا ہے اور بالکل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے. تو اس کالے چاند کو انگریز کہتے یہ ہلال ہے، یعنی یہ نیو مون ہے. تو انہوں نے وہاں پر جو اب 29 پہ 30 پہ انہیں کیا لکھنا ہے، انہوں نے اس کو لکھ دیا نیو مون لکھ دیا، اور سعودی حکومت نے اسے ہلال سمجھ لیا اور وہ لوگ نیو مون کو آج تک ہلال سمجھتے ہیں. اور جمہور علماء اس سے پہلے وہاں پر گئے تھے 20 سال پہلے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے، جیسے امریکہ میں اسپیس میوزیم ہے، وہاں پر جا کر بھی علماء نے ریسرچ کی ہے کہ وہاں پر خلا کی ساری باتیں ہوتی ہیں. علماء نے سمجھایا کہ یہ جو تم کالا بالکل سیاہ چاند ہو جاتا ہے باریک، اسے کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم اسے نیو مون کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ نیو مون ہے ہی نہیں، یعنی چاند میں شمار ہے ہی نہیں. چاند اسے کہا جاتا ہے جس میں روشنی ہوتی ہے، جسے ہلال اور کرسنٹ کہا جاتا ہے. تو وہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے آج تک 24 گھنٹوں کا فرق سعودی میں اور بر صغیر میں ہے، یعنی ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں آج تک وہ فرق چلا آ رہا ہے کہ
ہم اپنے اعتبار سے اللہ کے نبی نے ایک فارمولا دیا کہ چاند دیکھو تو رمضان کے روزے رکھو، چاند دیکھے تو عید کرو. ہمیں کسی مشنری پر نہیں جانا، ہمیں کسی ٹائم ٹیبل پر نہیں جانا. ہمارے لیے ایک فارمولا سب سے زیادہ اہم ہے جو مضبوط ہے کہ چاند اپنی آنکھوں سے دیکھو تو روزہ رکھو، اور چاند اپنی آنکھوں سے دیکھو تو پھر تمہاری عید ہے. کسی کیلنڈر پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج سعودی حکومت نے کچھ علم کی بنیاد پر یا لفظی ہیر پھیر کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے آج تک ان لوگوں نے کئی ایسا سال اس سے پہلے بھی آیا تھا 2018 سے پہلے کہ 28 دن کے روزے وہاں پر ہوئے تھے، پھر 29 دن کے ہوئے تھے، پھر اس سے پہلے بھی لہذا 30 دن کے روزے ہوئے. تو کئی مرتبہ غلط فہمی کا وہ لوگ شکار ہوئے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے بر صغیر میں علماء کی بہت کثرت ہے اور وہ لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ ہلال اور کرسنٹ ایک ہی چیز کا نام ہے. یہ نیو مون چاند ہے ہی نہیں جسے وہ بالکل کالا پڑ جاتا ہے. اب اسے طاقتور بننے میں 12 سے 22 گھنٹے لگتے ہیں. 12 سے 22 گھنٹے جو یہ 10 گھنٹے لگتے ہیں، یعنی جیسے چاند کم ہوتے ہوتے 29 کو بالکل کم ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے. اب اس کے اندر اتنی انرجی وہ اپنے اندر پیدا کرے کہ سورج سے وہ روشنی لے اور پھر وہ پہلی تاریخ کا چاند بنے. اس پروسیس میں اسے 15 سے 22 گھنٹے 12 سے 22 گھنٹے غالباً لگتے ہیں. اور سائنس بھی کہتی ہے کہ 10 گھنٹے اسے اپنے اندر یعنی کالے چاند کو اپنے اندر چاندنی بھرنے میں اور سورج سے روشنی لینے میں، اس پروسیس میں اسے 12 سے 22 گھنٹے لگتے ہیں. اور پھر وہی جس کو وہ نیو مون کہتے ہیں، کالے چاند کو، وہ 22 گھنٹوں کے بعد ہلال بنتا ہے جسے ہم کرسنٹ کہتے ہیں. تو ہمارے مذہب نے ہمیں احتیاط سکھائی ہے کہ 22 گھنٹے ہمیں روک دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے کہ کہیں یہ امت یعنی کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائے کہ یہ 22 گھنٹے چاند نکلتا کیوں نہیں ہے، ہم اس چاند کو کیا نام دیں. نام دینے کے چکر میں یہ امت گمراہ ہو جائے گی. اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم رک جاؤ، صرف ڈائریکٹ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو. یعنی 22 اور گھنٹے کے بعد جو چاند کی شکل بنے گی اس کو دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ رمضان کا چاند ہے. سمجھ میں آئی ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی